کیونکہ پیشنٹ ہم سے پوچھتے ہیں ہم کب ٹھیک ہوں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کب تک چاہتے ہیں ٹھیک ہونا. کمپلائنس جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. فیز کے حساب سے فزیوتھیراپی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اٹس جینرک ون کہ بس یہ سیٹ آف ایکسرسائزز ہیں ڈے 1 سے اسٹارٹ کرنی ہے. آپ کا پازیٹیو رہنا بہت ہی ضروری ہے. سرٹین سمجھیں کہ بایو مارکرز آر ریکوائرڈ جو تبھی ریلیز ہوں گے باڈی سے جب آپ خوش ہوں گے. آئی ہیو آلسو بن تھرو ڈیز جہاں پہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی آتی ہے، بٹ دین آپ دوبارہ اپنے آپ کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور دوبارہ کوشش کرتے ہیں. بیکاز لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں 90% تو ریکوری فل ہو جاتی ہے نا، تو ذہن ڈیفینیٹلی اس بات پہ جاتا ہے کہ یار 10% تو رہ جائے گی، تو ہم اس 10% میں نہ ہو کہیں. جتنا ہم اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں اتنی جلدی ہم اچھی گئی بیسک چیزیں آ بن جاتی وہاں کے نیو مائنڈ فیڈ بیک چیز اینڈ دیٹ از ریلی ویری تھنگس دے ڈو لائک this claim ہو گئی پھر آپ کا making the balloon shaped face, right? Keep a track of it, how many times you have done, you've not done this. We don't leave it. السلام علیکم، دس از سائرہ انصاری اور میں الٹیمیٹ کاؤنسلنگ کلاؤڈ کے پلیٹ فارم سے آپ کے پاس پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے. بہت ٹائم کے بعد آپ لوگوں سے اس پلیٹ فارم کے تھرو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. آئی تھنک میں نے اپنا لاسٹ جو ویڈیو ہے وہ 6 to 7 months پہلے ریکارڈ کیا تھا، اینڈ اٹ واز مائی بیلس پیلسی اسٹوری دا بگننگ. اینڈ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سب کا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ رسپانس آیا. میرا خیال ہے ہمارے جتنے ویڈیوز ہیں اس میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ویوز پہ وہی گیا تھا. اینڈ لائک آئی سیڈ ان دیٹ ویڈیو، آئی ایم ٹرولی گریٹفل ٹو ایوری ون ڈیورنگ دس جرنی، جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، اتنا موٹیویٹیڈ رکھا، اور اللہ کا بہت کرم ہے، بہت شکر ہے. تھوڑا ٹائم میں نے اس لیے لیا کیونکہ میں چاہتی تھی، میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ریکوری آلسو، سنس آئی تھنک اٹ واز 4 to 5 weeks کا ٹائم تھا جب میں اس وقت 5 ہفتے یا 4 ہفتے ہوئے تھے جب میں بیلس پیلسی مجھے ہوا. سو اس وقت تک اندازہ بھی نہیں تھا کہ کتنا ٹائم لے گا ریکوری کے لیے، بیکاز some people it is 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 6 weeks. For some people it takes more time. So for me it took a few months اور completely recover ہوتے ہوتے میں ٹائم لگا. But it was a great journey اور بہت کچھ مجھے اس میں سیکھنے کو ملا. میرے کام وام چیزیں ساری چلتی رہیں لائف کی، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے. So I just wanted to move forward in the journey with you people. تب میں نے بگننگ کے بارے میں بتایا تھا اور سب، اینڈ تب بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کاؤنسلنگ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وین یو گو تھرو اے پرٹیکولر چیلنج ان یور لائف، اینڈ کاؤنسلنگ کین کم ان مینی فارمس. اور ہمارے پلیٹ فارم کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو اینڈ پیپل ان جنرل کو ڈفرینٹ لیولز آف کاؤنسلنگ، چاہے وہ ایکیڈیمک ہو، کریئر ہو، چاہے وہ بیہیویئرل ایموشنل کاؤنسلنگ ہو، وہ پرووائڈ کریں. سو سنس آئی ہیو بن تھرو دس پرٹیکولر ایکسپیرئنس، تو میں چاہتی ہوں کہ بفور موونگ آن ٹو ادر ویڈیوز جو کہ بہت ساری ہماری اب لائنڈ اپ ہیں، سو اسٹے ٹیونڈ، بہت سارا انٹرسٹنگ مٹیریل ہے جو آتا رہے گا، اینڈ آئی ہوپ کہ اٹ ول ہیلپ ایوری بڈی. ان 5-6 مہینے میں بھی کافی چیزیں ہم نے کی ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے فردر کسی ویڈیو میں، ایز لائک یو سی واٹ وی ہیو اچیوڈ، اینڈ nothing was possible without the support of all of you. So thank you so much. اور بس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سو بہت بہت شکر ہے کہ بات بنائے رکھتے ہیں وہ، اور اسی طرح اسی محبت اور سپورٹ کی ضرورت رہے گی. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب مجھ پہ یہ بیلس پیلسی، اور اگر کسی نے وہ نہیں دیکھی ہے ویڈیو، سو آئی ووڈ لائک کہ آپ لوگ پلیز وہ لنک ہمارا ہے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور وہ ویڈیو ضرور دیکھیے، بیکاز دیر آر اے لاٹ آف پیپل جو بڑے چیلنجز سے گزر رہے ہوتے ہیں لائف میں، اینڈ پیرالسس از ون آف دیم. اینڈ فیشیل پیرالسس کی بھی اپنے ایک الگ طرح کے چیلنجز ہیں، اسپیشلی ہر لیول پہ ہر ایک کو ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ کا تعلق ہو پبلک اسپیکنگ سے اینڈ فیسنگ پیپل ایوری ڈے سے، تو وہ کچھ اور بھی ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. بٹ سملرلی ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک اس پورے پروسیس میں رہنے سے ریکوری میں بھی بہت ہیلپ ہوتی ہے. سو آئی ول ایکسپلور ٹوڈے دا ریکوری، کہ وہ کس طرح سے ہوئی اور مجھے کس کس چیز نے ہیلپ کی فردر.
موونگ فرام دا 1 month جو ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم. سو ایک چیز جس نے بہت زیادہ میری ہیلپ کی ہے وہ ہے فزیو تھراپی. اینڈ میں نے اس میں بھی آئی تھنک دیور اے فیو انسرٹس جو شو ہوئے تھے جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری فزیو تھراپی جو ہے وہ 2nd day سے ہی اسٹارٹ ہو گئی تھی. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے فزیو تھراپسٹ جو ہیں بہت قابل آدمی ہیں ان سے آپ کی ملاقات کراؤں گی ان دا نیکسٹ ویڈیو. سو کیونکہ وہ اتنے بزی ہوتے ہیں اور تو وہ ہمیں ان کو ذرا سمجھیں ارینج کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگا. بٹ دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی وانٹ یو پیپل ٹو لک ان ٹو ود اے لاٹ آف اٹینشن, کیونکہ وہ ایک پروفیشن ایسا ہے جو میں نے جب اس چیز سے اور گو تھرو کیا تو اور زیادہ ریئلائز کیا کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے, کتنی امپورٹنس ہے آپ کی ریکوری میں, آپ کی خوشی میں, آپ کی فلفلمنٹ میں ریلیٹڈ ٹو یور لائف. سو جو میرے فزیو تھراپسٹ تھے جو میرے پاس 2nd day سے ہی آئے اور جنہوں نے مجھے بہت گائڈ کیا تھرو آؤٹ دس جرنی, وہ ہی از ورکنگ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ ضیاء الدین یونیورسٹی. وہ ایک کنسلٹنٹ فزیو تھراپسٹ ہیں ایٹ ضیاء الدین ہاسپٹل. He has more than 11 years of clinical and research experience, اور بیچلرز اینڈ ماسٹرز اپنا فزیو تھراپی میں کر چکے ہیں. اینڈ ہی از ناؤ ڈوئنگ ہز PhD ان نیورولوجیکل فزیو تھراپی اور نیورولوجیکل فزیکل تھراپی اف آئی ایم کریکٹ. وہ میں ان سے بھی کہوں گی کہ اگر میں نے کچھ غلط بولا ہے تو مجھے معاف کریں اور کریکٹ کر دیجیے. سو آپ لوگوں کی سب کی ملاقات کرانا چاہوں گی میں مسٹر محمد عابد خان سے, اور یہاں پہ کیمرے میں بھی ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تو پلیز موسٹ ویلکم ہیئر. بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا, اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بہت زیادہ آپ کو مبارکباد. یو ہیو ریکورڈ اے لاٹ, الحمدللہ. اور یہاں بلانے کے لیے بہت شکریہ. نہیں تو بہت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور یہ موقع ہمیں دیا, اور ہمارے سننے والوں کو اتنا سیکھنے کو ملے گا آپ سے. سو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ نے مجھے دیکھا 2nd day سے ہی, وچ واز دی فرسٹ اسٹیج آف بیلز پیلسی ایٹ دیٹ ٹائم. دیٹ واز اے ایکیوٹ اسٹیج. تو تھوڑا سا کیونکہ ٹائم معذرت کے ساتھ ہمارے پاس کم ہے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے, تو مجھے شاید بہت سارے اور سیشنز ہر لیول پہ ایک سیشن کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگر چانس ملا تو وہ ضرور کریں گے. بٹ دیٹس اے بریف سمجھیں آؤٹ لائن جو میں دینا چاہوں گی. تو مجھے یہ بتائیے کہ فزیکل تھراپی یا فزیو تھراپی کا رول جو ہے وہ کیا ہے ایٹ اسپیسیفکلی ڈفرینٹ اسٹیجز اور لیولز آف بیلز پیلسی. اوکے, پہلے تو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وٹ از بیلز پیلسی اور اس کے اسٹیجز کیا ہیں, اور ایک اسٹیجنگ اس کی ڈیوریشن کے حساب سے کہ آپ کو بیلز پیلسی ہوئی اور اس بیلز پیلسی کے بعد کتنا ٹائم آپ کو لگا, مطلب فرام دی آن سیٹ آف فرسٹ سمٹم اور فرسٹ سائن آپ کتنا ٹائم آپ کو ہو چکا ہے. اور وہ بہت ویریبل ہے, سب لوگوں کا الگ الگ بالکل بہت الگ الگ ہے, اور اس سے لے کر جو وہ کلاسیفیکیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور ایک سیویرٹی جو ہوتی ہے ڈیزیز کی وہ الگ ہے. مطلب وہ کتنا سیویئر تھا, کچھ لوگوں کو مائلڈ ہوتا ہے, کچھ کو ماڈریٹ, کچھ کو بہت ہی سیویئر, بالکل ہی پیرالسس, کمپلیٹ پیرالسس بھی ہوتا ہے لوگوں کو. تو ہم جنرل اگر بات کریں تو وی ہیو آلموسٹ 4 اسٹیجز. فرسٹ ون از دا ایکیوٹ فیز جو کہ تقریباً 0 to 2 ویکس کا ہوتا ہے. 2 to 6 ویک کا ایک ارلی ریکوری فیز ہے. اس کے بعد پھر ہمارا سب ایکیوٹ فیز اسٹارٹ ہو جاتا ہے 6 ویک سے لے کے 6 منتھ تک کا. 6 منتھس کے بعد ہمارا کرونک فیز ہوتا ہے, اور ہر فیز کے حساب سے فزیو تھراپی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جینرک ون کے بس یہ سیٹ آف ایکسرسائزز ہیں ڈے 1 سے اسٹارٹ کرنی ہے. فرسٹ فیز کا جو 0 to 2 ویکس ہے اس کا ہمارا گول ہوتا ہے ٹو ریڈیوس انفلیمیشن اینڈ دا پین. تو اس میں ہم الیکٹرو فزیکل ایجنٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ٹینس مشین یوز کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم جنٹل ایکسرسائزز کروا رہے ہوتے ہیں, یا ہم مساج کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ایم بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ فیوریبل بنانا ریکوری کو, نرو کی جو انجری ہوئی ہے اس کو فیوریبل بنانا, انفلیمیشن کو ریڈیوس کرنا, پین کو ریڈیوس کرنا, اینڈ موسٹ امپورٹنٹ از دی پروٹیکشن آف دی آئی, کیونکہ آئی کلوجر نہیں ہوتا تو وہ ایک پرابلم ہے. اس کی میڈیکل مینجمنٹ بھی ہوتی ہے, ساتھ میں فزیکل تھراپسٹ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اٹ اینڈ واٹ ٹو ڈو
एंड व्हाट नॉट टू डू, ये सब चीज़ें होती है. फेज़ 2 आई रिमेंबर इन द फर्स्ट स्टेज इलेक्ट्रोड्स भी लगते थे और वो जी एक बड़ा मुश्किल टाइम था, बिल्कुल. बट आपने थैंक यू बहुत मेरा सपोर्ट किया उसमें, बहुत सिखाया. नहीं, आपने भी बहुत अच्छे से सीखा और उसको हाँ, किया. बस कंप्लायंस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जी बस एक क्योंकि पेशेंट हमसे पूछते हैं हम कब ठीक होंगे, तो हम कहते हैं कि आप कब तक चाहते हैं ठीक होना. ये ये तो एक है. एंड आपके हाथ में भी है, मरीज बस के वो हाथ में. अल्लाह ताला फरिश्ते तो डायरेक्टली नहीं हमारे पास भेजेगा, इंसानों के रूप में भेज देते हैं. तो वो अभी जो मैं नेक्स्ट नीलम से भी बात करूँगी, और आप तो हैं ही 2 लोग, तो नीलम की वजह से एक्चुअली आपसे मुलाकात हुई और बस वो मेरे अल्लाह पास वो ताला टेंस कनेक्शंस मशीन आ बनाता गई, है. आपने दे दी, जिसकी वजह से घर पे भी हम वो रेगुलरली बिल्कुल कर सके बिल्कुल. एक्चुअली. सेकंड फेज़ के अंदर सेकंड फेज़ पे आते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें हम फिज़िकल एजेंट्स अगेन टेंस नहीं होता, फिर उसमें हम डिफरेंट मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स होते हैं, लेकिन उनको सिंक्रनाइज़ करके यूज़ करना होता है. तो उसमें एक्सपर्टी रिक्वायर्ड होती है कि आपने कहाँ से सिंक्रनाइज़ करना है, कौन सी स्पेसिफिक मसल की एक्सरसाइज करवानी है, बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं. फिर थर्ड फेज़ के अंदर हम अगेन एडवांस फेज़ कहलाता है, उसमें स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के अंदर और मज़ीद फोकस करते हैं. एंड देन वी रीवैल्यूएट द पेशेंट कि अब उसकी जो मूवमेंट है वो किस पैटर्न पे है, इधर इट इज़ ऑन अ नॉर्मल पैटर्न और नॉट. एंड देन द लास्ट स्टेज दैट इज़ द क्रोनिक स्टेज. क्रोनिक स्टेज में यूजुअली ये होता है जिनकी अच्छी इनिशियल फेज़ में अच्छी रिकवरी नहीं होती, या फिर जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चर्स भी डेवलप कर जाते हैं. कॉन्ट्रैक्चर्स क्या होते हैं, आप कॉन्ट्रैक्चर्स एक्सप्लेन होती हैं, करें. मसल शॉर्ट हो जाते हैं, ये सिनकाइनेसिस बन जाता है, जिसमें फेस के अंदर एक डिफॉर्मिटी बन जाती है ठीक है. परमानेंट टाइप की, परमानेंट भी रह सकती या है वो. ये रह सकती है बिल्कुल. फिर उसमें सर्जिकल इधर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपी चल रही होती है. तो वहाँ पे गोल डिफरेंट है फिजियोथेरेपी का. तो इन अ नटशेल हर फेज़ का डिफरेंट रिहैब है और डिफरेंट वहाँ पे हमारा फोकस है. सो दैट मीन्स कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आप कनेक्टेड रहें, ताकि वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड मैनेज कर करे, सके. बिल्कुल, और बिल्कुल. क्योंकि अगेन इतना वेरिएबल है. एक चीज़ और मैं ये समझती हूँ कि पूरा फेज़ में, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू डेज़ जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट भी आती है, बट देन आप दोबारा अपने आप को लेके खड़े होते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं. बिकॉज लोग कहते हैं कि जी नहीं 90% तो रिकवरी फुल हो जाती है ना, तो जहन डेफिनेटली इस बात पे जाता है कि यार 10% तो रह जाएगी, तो हम उस 10% में ना हो कहीं. सो आप मुझे बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, ताकि हम थ्रू आउट द रिहैब प्रोसेस जो है वो एक्सरसाइज पे भी फोकस कर सकें. एंड हाउ सिग्निफिकेंट ये पॉजिटिव रहना आपके ख्याल इफ़ आई से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना आप पॉजिटिव होंगे उतनी अच्छी रिकवरी होगी, तो ये गलत नहीं होगा. आपका पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू लुक एट द मैकेनिज़्म जिससे वो सही हो रही है नर्व, तो उसमें सर्टेन केमिकल मेडिएटर्स, सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, सर्टेन समझ लें कि बायोमार्कर्स आर रिक्वायर्ड, जो तभी रिलीज़ होंगे बॉडी से जब आप खुश होंगे, जब आप सेटिस्फाई होंगे, जब आप एक प्रॉपर फीडबैक दे रहे होंगे. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन एवर यू आर डूइंग एन एक्सरसाइज तो उसको फील करें. ये आप मुझे हमेशा कहते थे, और इवन आपने मुझे कहा कि मिरर में देख के आप मिरर में देख के सो दैट यू कैन सी द सिमेट्री. जी, सिमेट्री भी और बायो फीडबैक भी. एक ब्रेन भी आपको फीडबैक देगा. ठीक है. और इसके अलावा मिरर is a sort of biofeedback. In your case, we were using mirror as biofeedback. We were using the electrical stimulation as biofeedback. We were using the manual tapping and the taping as taping भी की थी. बिल्कुल. टेपिंग और टैपिंग जो होती है उसको भी हमने यूज़ किया था एज मैनुअल फीडबैक. ठीक है, वो भी बायो फीडबैक था. एंड आई रिमेंबर, क्योंकि हमारे ऑडियंस में से भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, बेल्स पैल्सी जब होता है तो उस पर बात ही नहीं कर रहे होते एक्चुअली. और मुझे लगता है बहुत इस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. दैट इज़ वाई मैंने वो वीडियो भी बनाई थी और वो आपको भी शेयर की थी उस वक्त, क्योंकि इतने सारे लोग हैं. मैं चाहती थी कि मुझे पता चले कि भाई कौन है, किस तरह से होता है. सो वो मुझे लगता है शायद होपफुली ये इस ऐसे ग्रुप्स बनने से भी और इन चीज़ों पे बात करने से भी बहुत सपोर्ट मिलती है. लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि
जैसे पब्लिक स्पीकिंग वालों के लिए तो और भी मुश्किल हो बिल्कुल। जाती है और चीज़। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप पल के नहीं झपक सकते, आई वाटरी हो जाती है कॉन्स्टेंटली, देर आर अ ड्रूलिंग हो लॉट रही ऑफ होती थिंग्स, है, ड्रूलिंग हो रही होती है, खाने पीने बोल में भी नहीं पा रहे मुश्किल होते होती सही है, से। बिल्कुल। सो पॉजिटिव माइंडसेट, आई एम श्योर दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा हमारे वेरी लिए इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल होता यस। है। मुझे बताइए, कोई रेड फ्लैग्स आपको लगता है एसोसिएटेड हैं जो बाद में भी इंसान देखता रहे, थोड़ा सा कॉन्शियस रहे, जिसके बारे में, रिलेटेड टू बेल्स पैल्सी? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को बेल्स पैल्सी होती है तो ये सडन होगी, इसका ऑनसेट जी। फ़ौरन होगा, मतलब ऑल ऑफ अ सडन आप सुबह उठेंगे या फिर आप फील मेरे साथ भी करेंगे यही एक हुआ पेन था। होगा और फिर आपको लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे। फर्स्ट थिंग बिल्कुल। यू विल बी फेसिंग कि आप पानी पिएंगे तो पानी आपके मुंह से गिर रहा होगा, ड्रूल कर रहा होगा। बिल्कुल। फिर आपकी आँख नहीं बंद हो रही होगी, बिल्कुल। सही है, दिस इज़ दी स्माइल हॉलमार्क। एक ही तरफ से होती स्माइल नहीं हो है पा और रही होगी, अदरवाइज फिर होती नहीं है। सही है, और भारीपन महसूस हो रहा होगा, बिल्कुल। खिंचाव महसूस होगा, कान में बिल्कुल। दर्द हो रहा होगा। दिस आर प्रीटी नॉर्मल विद दी बेल्स पैल्सी। लेकिन अगर आपको यही सब कुछ ग्रेजुअली डेवलप हो, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से होना शुरू हो, पहले दिन सिर्फ ड्रूलिंग हो रही है, फिर आपकी आई भी ख़राब होती जा रही है और प्रोग्रेसिव इन नेचर है, जी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक फिर है। ये बेल्स पैल्सी की तरह आप इसको नहीं लें। ठीक देन है। यू नीड टू विज़िट द एमरजेंसी, यू नीड टू विज़िट द न्यूरोफिजिशियन, ताकि मज़ीद आपकी टेस्टिंग हो और उसका रूट कॉज एनालाइज किया जा ठीक सके है। कि कुछ और तो नहीं है। समटाइम्स आई हार्ट के ट्यूमर भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता समटाइम्स, है, यस और यस। फिर मेरा ख्याल है सबसे पहले तो एक स्ट्रोक स्ट्रोक का भी हो एलिमेंट स्ट्रोक भी हो सकता एलिमिनेट है। करते हैं। स्ट्रोक यूजली ऑनसेट उसका ग्रेजुअल नहीं होता, सडन ही ठीक होता है, है, वो लेकिन शुरू कुछ में भी। डिटर्मिन कर लेते हैं कि जी जी, स्ट्रोक है या बेल्स बिल्कुल, पैल्सी। उसमें हम डिटरमिन कर लेते हैं कि वेदर इट्स अपर मोटर और लोअर मोटर। ठीक थोड़े है, टेक्निकल टर्म्स हैं, बता दें अपर मोटर लेकिन लोअर हाँ, मोटर में क्या अपर डिफरेंस मोटर लोअर मोटर से मुराद ये है कि लोअर मोटर के अंदर अगर हम आसानी से समझें तो जो पेरिफेरल नर्व है, जो नर्व आपके जी। फेस को सप्लाई कर रही है, उसके दूर, मतलब पेरिफ्री फ्रॉम आउटसाइड द ब्रेन कोई इंजरी हुई है। इनसाइड द ब्रेन अगर कोई इंजरी होती है तो फिर उसको हम अपर मोटर कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक और वो ज़्यादा डेंजरस होती है हाँ, इन अदर क्योंकि मैं टर्म्स। जब गई थी तो डॉक्टर ने मुझे पूछा, फॉर एग्जांपल आईब्रो लिफ्टिंग में ये वाली नहीं हो पाती थी, ये होती थी, या तो उसमें भी ये है कि अगर दोनों हो पाएँ तो डेंजरस भी हो दोनों सकता है। दोनों अगर आपकी हो पा रही हैं, यस, ये स्पेयरिंग हम्म, अगर है तो फिर अपर मोटर है, ये क्लिनिकल सही है। साइन है। फिर जी। उसके बाद मजीद टेस्टिंग भी ठीक होती है, वी गो फॉर दी MRI एंड अदर थिंग्स। ठीक है। इन्फेक्शियस कॉजेज़ भी होते हैं, तो वो भी रेड फ्लैग हो सकते हैं, ठीक है। ठीक। और इसके अलावा वन मोर थिंग कि अगर आपके सिम्टम्स और आपके जो साइन और सिम्टम्स हैं वो वर्स होते जा रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ, यूजली या तो वो वैसे ही रहेंगे जी। या फिर वो इम्प्रूव करेंगे। ठीक। तो दीज आर द बिग रेड फ्लैग्स। ठीक है, अगर वर्स हो रहे हैं तो। अगर वर्स हो रहा है, अगर आपका स्लो डेवलपिंग है, अगर आपके दोनों साइड ऑफ द फेस इन्वॉल्व हैं, ठीक। और जिस तरह से आपने एक ऐड किया कि आईब्रो लिफ्ट कर रहे हैं और दोनों जी। साइड की लिफ्ट हो रही हैं, लेकिन नीचे वाले हाफ का फेस जो है वो ठीक। सेकेंड वन क्वाड्रेंट अगर उसका मुतासिर है तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, और कितना रेगुलरली फिजियोथेरेपी ऐसे करवानी चाहिए अगर एक नॉर्मल बेल्स पैल्सी है तो? फेजेस के अंदर इट डिपेंड्स ऑन द फेजेस। लाइक फेशियल एक्सरसाइजेस तो रोज़ ही करनी होती हैं। हाँ, वो तो रोज़ ही करनी होगी। इनिशियल 3 मंथ्स के अंदर मुझे लगता है कि आपको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एक वहाँ पे एक एक्सपर्टी रिक्वायर्ड होती है, जब बिकॉज मूवमेंट आना शुरू होती है तब आपने कहा था कि तब बंद ज़्यादा कर दें। ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और ज़्यादा required है। मूवमेंट तब ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और ज़्यादा भी मॉडिफाई ठीक है। अब हर फेज़ पे डिफरेंट है। जैसे ठीक है। अगर हम पहले वाले फेज़ को देखें 6 वीक से पहले और 6 वीक के बाद, तो 6 वीक्स 0 to 6 वीक्स के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज़ देयर, बट द गोल इज़ डिफरेंट। ठीक है। Goal is to reduce the inflammation, goal is to improve the pain, ठीक है, पेन थ्रेशोल्ड को नीचे लाना है। और 6 वीक्स के बाद जो है उसके अंदर गोल ये है कि मसल को स्टिमुलेट करना है, मसल जो मूवमेंट आ गई है अब उसको रीडायरेक्ट करना है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये टाइम इतना लिमिटेड है और इसकी बहुत टेक्निकल डिटेल्स है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी सबको कि इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस रखें, जानते रहें, रिसर्च करें। देयर आर अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स जो आप मुझे रेफ़र करते जी, थे इससे बिल्कुल। रिलेटेड भी, सो कुछ को हम ज़रूर एज एन इंसर्ट यहाँ पे
چلا بھی دیں گے, بیکاز بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو میڈیسن پرسو کرنا چاہتے ہیں, اس کی بہت ساری فیلڈز ہیں, میڈیکل سائنسز پورا بڑا ہے, اینڈ فزیوتھیراپی از اے ویری بگ فیلڈ ان اٹ. سو آپ اتنے ایکسپیرینسڈ ہیں ماشاء اللہ, اور اتنے ٹائم سے پڑھا بھی رہے ہیں اور اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. سو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ چاہیں تو ہمارے کیمرے میں دیکھ کے اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ فزیوتھیراپی اسپیسیفکلی سے ریلیٹڈ واٹ ڈو یو تھنک از دا اسکوپ ہیئر نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل بھی, کتنا آپ کو لگتا ہے یہ پروفیشن امپورٹنٹ ہماری لائف کے لیے؟ تو بہت ہی زیادہ ہے, لیکن ایز اے پروفیشن اس کو پرسو کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کیا باتیں آپ ان اسٹوڈنٹس کو کہہ سکتے ہیں؟ فار اسٹوڈنٹ اٹ ڈپینڈس واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اگر آپ بہت پیشنیٹ ہیں پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا اور آپ ہیلتھ کیئر سیکٹر کی طرف آنا چاہتے ہیں, ڈائریکٹ پیشنٹ کو ڈیل کرنا میں آپ کو ہیزیٹنسی نہیں ہے, اور آپ چاہتے ہیں اپنا کلینک رن کریں, تو اٹس اے گڈ فیلڈ اور پروگریسو ہے, گرو کر رہی ہے. نہ صرف پاکستان میں, گلوبلی تو بہت زیادہ ہے. پاکستان میں بھی اب بہت چیزیں امپروو ہو رہی ہیں اور گرو کر رہی ہیں. بٹ دیر آر سرٹن چیلنجز لائک سیچوریشن ہے, اور وہ تو خیر اب ہر دوسری فیلڈ کے اندر ہی ہے. بٹ لیکن آئی تھنک ڈیمانڈ ہے بہت, کیونکہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا جب میں بکنگ کراؤں, تو ہر بالکل ایک کی ڈیمانڈ بہت ہے, کیونکہ اگر اچھے فزیوتھراپسٹ کی بات کریں تو بہت کم ہیں, اور پھر سب اسپیشلٹیز آر دیئر. اف یو کین بی اے اسپورٹ فزیکل تھراپسٹ, یو کین بی اے مینول تھراپسٹ, یو کین بی اے نیورو ایکسپرٹ, یو کین بی اے آرتھوپیڈک ون. ٹھیک ہے, تو لاٹ آف فیلڈس آر دیئر. کارڈیو پلمونری ہے, ٹھیک ہے, تو انٹیگومنٹری اسکن کے بھی تھراپسٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور تو کافی اسکوپ ہے. کمیونٹی کے اندر آپ کام کرنا چاہیں, میٹابولک ڈس آرڈرز بہت زیادہ ہیں, اور ایجنگ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے پوری دنیا میں. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز بڑھ رہی ہیں, ایجنگ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, تو جو ریہیب ٹیم ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, along with ادر ریہیب پروفیشنلز اینڈ دی الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز. فزیکل تھراپسٹ کی بھی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے. اور پاکستان میں بات کریں تو تھوڑا سا مس مینجمنٹ ہے چیزوں کی, کیونکہ چیزیں مینیج کرنے سے ہوتی ہیں. اب پرائمری ہیلتھ کیئر یا سیکنڈری اور ٹرشری لیول, تینوں لیول پہ فزیکل تھراپسٹ کی ڈیمانڈ ہے, جیسے میڈیکل ڈاکٹر ریکوائرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. آپ کو پھر فردر ڈیٹیلس کے لیے کبھی نہ کبھی ضرور ہم بلانا چاہیں گے. آپ پلیز ٹائم نکالیں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. بٹ بہت اچھا رہا میرے لیے بھی اس فورم پہ آ کے ڈسکس کرنا, اینڈ آئی ہوپ کہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے وہ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی. ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اینڈ فالو کرتے ہیں, سو آئی ایم شیور کہ بہت سارے اسپائرنگ فزیوتھراپسٹ ہوں گے جو دیکھنا چاہیں گے یہ, اور جتنا زیادہ سے زیادہ نالج لوگوں کو ملے اتنا بہتر ہے. یہی ہمارا مقصد بھی ہے. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ, موسٹ ویلکم. اللہ حافظ. جی, تو عابد صاحب کو آپ لوگوں نے سنا, اور اب میں آپ کی ملاقات کراؤں گی. میرے لیے سمجھے زندگی میں بہت ساری چیزیں جو جن پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, اس میں سے ایک بہت ہی بڑا فیکٹر یہ پرسنالٹی ہے. میری دوست, میری ساتھی, میری کمپینین, میرے بزنس پارٹنر بھی, اینڈ سمجھیں گائیڈنگ لائٹ ناٹ اسٹاپ چک. سو وہ جو ہے, اب میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ ریکوری کے بارے میں بات ہو اور میں ان کو نہ بناؤں. میرا پہلا جو یہاں پہ پہلا جو شوٹ ایک ہوا تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا, آکیوپیشنل تھراپی پہ جو ہم نے بات کی تھی ایز اے کریئر. اس کا بھی لنک نیچے دیں گے, وہ بھی ضرور آپ دیکھیں. نو whoever wants to pursue that, اینڈ کافی انفارمیٹیو تھا. اینڈ میرے لیے یہ کہ جب مجھے یہ محسوس ہوا تو فیملی کے ساتھ ساتھ جس کو سب سے پہلے کال گئی ہوئی تھی, اور یہ پہلی ہی کال پہ میں نے گھر پہ موجود تھی, اور دیر از اندر فرینڈ جن کا میں نام دینا چاہوں گی, آپ بخاری, وہ بھی آئی تھی دبئی سے, اینڈ شی آلسو کیم رائٹ اوے جب میں نے کال کیا اس کے بعد. سو یہ وہ سپورٹ ہوتی ہے جس کی بہت ضرورت ہے. میں نے لاسٹ ٹائم جب ویڈیو بنایا تھا تو آئی ٹاکڈ اباؤٹ مائی فیملی, مائی ڈاٹر, ہسبینڈ اینڈ ایوری بڈی, مینجمنٹ سے ودرون کی سب جو ہے جن کالجز میں. بٹ ان کو میں نے سوچا تھا کہ ذرا میں الگ سے بلا کے عورت سے بات چیت کروں گی. سو ایک دفعہ پھر ملتے ہیں. کالج آف آکیوپیشنل تھراپی ضیاءالدین پرنسپل ہیں, پاکستان آکیوپیشنل تھراپی ایسوسیشن کی وائس پریزیڈنٹ فائنانس ہیں, کنسلٹنٹ آکیوپیشنل تھراپسٹ ہیں, پاکستان جرنل آف آکیوپیشنل تھراپی اینڈ ہیلتھ کی ایڈیٹر ہے,
اور فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر آف نگہداشت پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں نیلم زہرا بخاری. سو اسلام وعلیکم السلام. سارے تعارف کے سب سے above جو ہے وہ everything is I'm a friend, right? Best friend, yes. اب اس کو آج کے دور میں چیزی کہیں گے لوگ, لیکن it is ہاں ہے تو ہے, it is like Yes. So, thank you for coming again. Thank you for being in my life. آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے آج کہ یہ جو ایموشنل امپیکٹ آف دس, یہ ایز اے لوڈ ون جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے اس چیز سے, اور پھر وہ جو لوڈ ونز ہیں جو محبت کرتے ہیں وہ گزر رہا ہوتا ہے اس سے. سو آپ مجھے بتائیں تو یہ کہ پرسنلی واٹ یو وینٹ پک اینڈ دین رول آف دس ایموشنل سپورٹ کیا ہوتا ہے ایز اے پروفیشنل. I think this is a difficult question. I don't know because it's not easy, I guess. تو پھر ہی کال آئی کو بنی میں کی ٹھیک ہے, it is very difficult. So you have kept me in a very difficult situation actually, right, sorry, but this is the reality. یہ مشکل ہوتا ہے, یہ کسی کے, میرے پیرنٹس کے لیے, ہمارے لیے, میرے بچوں کے لیے, سب کے لیے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں کوئی دینا نہیں بہت مشکل تھا. بٹ دین ایز اے پیشنٹ ہو از گوئنگ تھرو دیٹ, وہ جو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ جس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ کہیں مجھے یو کیم دیر, عابد صاحب کو فوراً ارینج کر دیا میں نے بھی نے. یو ٹیل می ایز اے پروفیشنل آلسو کہ اس سپورٹ نیٹورک وی اور ایکسپیرئنس واٹ ہیو ٹو سی کہ سپورٹ نیٹورک کی کتنی اہمیت ہے. ہیلنگ از آلویز یو نو فرام اٹ سائڈ, جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں فرق پڑتا ہے گا میری ٹریٹمنٹ سے ایوری تھنگ, بٹ وی ہیو سین مینی پیپل میک فرام اٹ سائڈ. جتنا ہم اندر سے اسٹرانگ ہوتے ہیں اتنی جلدی ہم اچھی گیری پر. As a person, I know you since last 30 years and you have been a strong pillar in everybody's life. So I think کسی کے لیے بھی اس کو دیکھنا was not easy. اچھا چونکہ ہم ایسے پروفیشن میں تو ہمارے پاس تو بہت سارے کوشچنز آتے ہیں, اچھا یہ ہوا ہے تو کہیں یہ تو نہیں ہو گیا, اچھا یہ ہوا ہے تو کہیں وہ تو نہیں ہو گیا. So it's like you know running after different reasons behind it کہ کیوں. اچھا کلیئر ہے ڈاکٹر کی یہی ہے, کچھ اور تو نہیں ہے, because very associated to it is of course story and it is very life threatening situation. اور اب جس طرح سے you are a strong pillar for many people, it's not just me, right? So there are many people who look up you for a lot of things. So اچھا اس دن جب مجھے دیکھنا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ if I'm you know if you are looking up at me so وہ سچویشن بڑی اور سچویشن تھی. تو اس دن کے بعد سے and I think ہم نے شاید کبھی اس چیز کو اتنا ڈسکس کیا نہیں, اور میں چاہتی بھی نہیں کہ میں ڈسکس کروں زیادہ, لیکن it is really very difficult for family and for people to look at. As a profession if I see, تو اب ہمارے پاس اچھا یہ بڑا اکین ٹائم مینٹین کر لی تھی دو پیس سے, پرسنل اینڈ پروفیشنل, when somebody of your own is at the situation, تو اس وقت آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ لائک میں نے بہت سارے پیشنٹس دیکھے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا. اچھا اس ڈر کو روکنا پڑتا ہے کہ آپ ڈر کو روکیے, سی اٹ ایز کہتے ہیں نا کہ ابھی اس وقت گھر کی مرغی دال برابر نہ بنے, جو مرغی ہی رہے, وہ کیسے ہو یا یہ ذرا مشکل کام تھا. بٹ بہرحال اللہ کا شکر ہے, وہ جب کہتے ہیں نا جو تیرا ہے وہ میرا ہے, تو جو کچھ میرے پاس احساسہ تھا, رائٹ, مائی گڈ فرینڈز عابد خان از ون آف آر ویری گڈ ہوئی, رائٹ, اینڈ یوں بات ہوئی اور یوں وہ آ گئے اور سب چیزیں ہو جاتی ہیں. سو دس از سم تھنگ And do you professional advice what to eat, what not to eat, how regular things should be, and کیونکہ تم occupational therapist ہو, so there are a lot of things جو مجھے لگتا ہے as occupational therapy بھی ایڈ کر جاتی ہے لائف میں. So can you elaborate on that کہ because I was working تو اس ساری چیز میں نے کیا ہیلپ کی ہوگی. بیسک چیزیں آپ نے کہا کہ نیو بایو فیڈ بیک چیک, اینڈ دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ. وہ میکسیمم کتنا دے سکتے ہیں, ایدر تھرو وائسز, ایدر تھرو ایکٹیویٹیز اینڈ ایوری تھنگ, بیکاز گھر میں آپ سارا دن کام کر رہے ہیں. اب چونکہ وہ ڈیلیبریٹ موومنٹ نہیں آ رہی ہے تو یو نیڈ ٹو, مطلب انکانشیس موومنٹ نہیں آ رہی ہے تو آپ کو ڈیلیبریٹ لانی پڑتی ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایوری ٹائم یو ڈوئنگ ایکٹیویٹیز لائک چوئنگ گم ہو گیا, رائٹ, and Loic ho gaya, Strawson, keep things with you, right? Like Whistling ho gayi, میرا
making the balloon shape face, right? تو یہ چیزیں مسلسل کرتے رہے. Keep a track of it, how many times you have done, you've not done this. You don't leave it. You get 23 hours and 50 minutes is yours and 45 minutes is the therapy, right? So وہ 15 hours can do wonders, right? Not just the activities, the moral support, the social support, the inside power that you have, that all makes one. سو بس یہی سب تھا ایکچولی جس نے بڑا سپورٹ کیا بھی. اور میں وہی سب کو کہتی ہوں کہ ایوری بڈی پتہ میرے فرینڈس ہو گئے, میرے اسٹوڈنٹس ہو گئے, میری ورک پلیس میں فیملی میری پوری. سو آئی تھنک اوور آل ایک نیٹ ورک ایسا بن جاتا ہے کہ اللہ کا کرم سے وہ اچیومنٹ پہ بہتر ہوتی ہے. میں تو اس پہ بھی ریڈی تھی کہ اگر نہ بھی ہو کچھ رہ بھی جائے کہ ٹھیک ہے, بٹ اللہ کا میرا شکر ہے. میں اب اسمائل کرتی ہوں تو بڑا خوش ہوتی ہوں کہ چلو یہ دونوں سائڈ سے ہو سکتی ہے, بلکہ وہ مجھے مقصد ہیں تو بڑا نعمت ہے. تو اس لیے بڑا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا, ان لوگوں کا جو آپ کی زندگی میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو بہت خیال رکھیے. سو تھینک یو فار دیر. اینڈ کوئی بھی اور میسج ریلیٹڈ ٹو آکوپیشن تھراپی اور ادروائز کمیونٹی کو اف یو وانٹ ٹو بی سو ریلیٹڈ ٹو ویلس پیسی اور ادروائز جنرل بھی ہم ریہیبلیٹیشن یا پیرالسس سے بات کر سکتے ہیں, بٹ سنس اسپیسیفکلی اس ریکوری جرنی کی بات کر رہے ہیں. سو واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے ٹو پیپل. I think as a to the community, I would like to tell, hey, and I would request that to take, don't take your life for granted. And remember this, کہ زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے at some time. So just don't, back off کہ بھائی ہم نہیں کچھ کر سکتے. آپ سب بہت کچھ کر سکتے ہیں. Inclusivity جو ہم پروموٹ کرتے ہیں, that is very important. Like you had the public race value, right? کہ روز جانا, پڑھانا, لوگوں سے ملنا, اور ہنسی بھی تو بہت ساری چیزیں رائٹ, اینڈ یو ڈنٹ اسٹاپ اینی تھنگ. تو وہ جو اسٹرانگ سپورٹ سسٹم ایٹلیسٹ اپنے لوگ کے بناتے ہیں, دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ. اور یہ کمیونٹی ہی بنا سکتی ہے ایسی کمیونٹی جہاں پہ چھوٹا قد, کالا رنگ اور ڈفرینٹ قسم کی چیزوں کو, باڈی شیونگ کو, چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, رائٹ. تو اگر ہم یہ چیزیں ختم کر دیں کمیونٹی میں, اینڈ وی کین ایکچولی ایکسیپٹ پیپل, embrace that with what they are. Yes, celebrate the differences. So I think life become very beautiful for everyone. And as a community, ہماری اپنی زندگی اور better. اور کتنا ضروری ہے ان سب چیزوں پہ بات کرنا, اور اس طرح کا بالکل آپ زبردست میسج ہے کہ ہم بات کریں, ایسے یہی سرکلس بنائیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, بیکاز ہر ایک کو گھروا سے کرنا. سو تھینک یو سو مچ. اور ہم لوگ مل کے نگہداشت جو ہے ایک کلیکٹیو ویچر, اس میں بھی گیئر کو پروموٹ کرتے ہیں, اینڈ وہ سی پلاسٹک, اینڈ آئی لو اٹ. تھینک یو. آئی وڈ وانٹ کہ میرے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ والی جو سپورٹ ہے پروفیشنل کمیونٹی. سو آپ کو ضرور اپنے کالج میں شامل اسپیکر اور آپریشن اسپیک ٹو آر کمیونٹی, بیکاز آپ کے جیسے لوگوں سے جیت آلریڈی پہ چراغ دیتے رہے کہ لگی سپورٹ. سو بہت شکریہ آنے کا, اینڈ لیں گے بس نا. سو تھینک یو سو مچ. Thank you so much. Take care, please. So thank you for watching this episode also, and please stay tuned کہ آگے بہت ساری اور چیزیں آتی رہیں گی انٹرسٹنگ بیلٹ پالسی کے علاوہ. یہ سمجھے ہمارا ایک کلوزر ہو گیا ہے جرنی, الحمد للہ ریکوری کے ساتھ ختم ہو گیا ہے. So there are a lot of things, variety of careers, variety of topics that are coming up. So آپ لوگ پلیز سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہے تو, اینڈ کیپ لائکنگ, کیپ کامنٹنگ, بیکاز آپ لوگوں کی فیڈ بیک سے ہی ہم امپروو ہوتے ہیں, اور آئی ریئلی لک فارورڈ ٹو یور سپورٹ ٹو. سو فار دا نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ ملتے ہیں اسی طرح کسی پروگرام میں, اینڈ آئی سی یو ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام. اللہ حافظ.